رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبہ حمری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کا دورہ کرنے نکلا۔ اس کے ساتھ 12,000 علماء اور حکیم تھے، 1,32,000 سوار اور 1,13,000 پیدل لشکر تھا۔ اس کی شان و شوکت ایسی تھی کہ جہاں پر بھی پہنچتا لوگ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے۔ جب وہ مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ میں سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ مکہ والوں میں سے کوئی بھی ہماری شان دیکھنے نہیں آیا، آخر ایسی کیا چیز ہے ان کے پاس؟ بادشاہ حیران ہوا، اپنے وزیر اعظم سے وجہ پوچھی۔ وزیر نے بتایا، اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، لوگ اس کی اور اس کے خادموں کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ دور دور سے لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور یہاں کے رہنے والوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کا لشکر ان کے نزدیک کوئی خاص چیز نہیں ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اس گھر کو گرا دے گا اور یہاں کے رہنے والوں کو قتل کروا دے گا۔ جیسے ہی اس نے یہ ارادہ کیا، اس کی ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنے لگا اور بدبودار مادہ نکلنے لگا۔ اس کے پاس بیٹھنا بھی مشکل ہو گیا۔ بیماری لگ گئی بادشاہ کو۔ علاج کروایا گیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ شام کو اس کے ساتھ آئے علماء میں سے ایک بزرگ عالم آئے۔ انہوں نے نبض دیکھ کر کہا، یہ بیماری آسمانی ہے اور علاج زمین پر ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، اگر آپ نے کوئی بری نیت کی ہو تو فوراً توبہ کریں۔ یا رب، اگر یہ تیری طرف سے ہے۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ اور اس کے خادموں کے بارے میں اپنے برے ارادے سے توبہ کر لی۔ توبہ کرتے ہی خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا اور وہ تندرست ہو گیا۔ خوشی میں اس نے بیت اللہ پر ریشمی غلاف چڑھوایا اور شہر کے ہر رہنے والوں کو 7 اشرفی اور 7 ریشمی جوڑے بنوائے۔ پھر وہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا۔ ساتھ کے علماء جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے، انہوں نے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور پتھروں کو دیکھا۔ حیرت ہے، یہ تو وہی جگہ ہے جس کے بارے میں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ انہوں نے جو علامت نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کے بارے میں پڑھی تھی، اس کے مطابق اس زمین کو پایا۔ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ ہم یہیں رہیں گے اور یہیں وفات پائیں گے۔ اگر قسمت نے ساتھ دیا تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، ورنہ ہماری قبروں پر ان کی مبارک جوتیوں کی خاک ضرور پڑے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہوگی۔ بادشاہ نے ان 400 علماء کے لیے 400 مکان بنوائے اور ایک بزرگ عالم کے گھر کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 منزلہ خاص مکان تیار کروایا۔ وصیت کی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ ان کی آرام گاہ ہوگی۔ تم سب یہیں رہو، اس دھرتی کو مت چھوڑنا جب تک نبی کا ظہور نہ ہو جائے۔ اور ان علماء کی مالی مدد بھی کی اور کہا، اسے محفوظ رکھنا، یہیں رہنا۔ اور پھر اس بڑے عالم کو ایک خط دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا، نسل بعد نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا۔ کیسے ہوا اور خط میں کیا لکھا تھا سنیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیں۔ میں کم ترین مخلوق خبری کی طرف سے سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کے پہلے امتی میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسل بعد نسل ان 400 علماء سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا زیادہ اضافہ ہو گیا، اور یہ خط ایک کے بعد ایک ان بڑے عالم کی اولاد میں سے
حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس پہنچا اور آپ نے یہ خط اپنے خاص غلام ابو لیلہ کو رکھوا دیا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور مدینہ کی وادی مسنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو چوک در چوک آ رہے تھے، کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، تو کوئی گلی اور سڑکیں صاف کر رہا تھا، تو کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہیں میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ جو 2 منزلہ مکان شاہ یمن حمری نے حضور کی خاطر بنوایا تھا وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر بیٹھ گئی۔ لیلا جاؤ یہ خط پہنچا دو۔ لوگوں نے حضرت ابو ایوب انصاری کے غلام لیلا کو بھیجا کہ جاؤ حضور کو شاہ یمن کا خط دے کر آؤ۔ جیسے ہی لیلا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ، وہ مجھے دو۔ یہ سن کر ابو لیلہ حیران رہ گیا۔ چنانچہ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی حمری کو آفرین و شاباش ہے۔